بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوڈ پوائزننگ۔ اس کو فوڈ برن انفیکشن بھی بولتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بہت کامن پایا جاتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی سب سے بڑی وجہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ، باسی کھانا، سٹورڈ فوڈ، ڈرنکس یا جوسز کا استعمال زیادہ کرنا، یا فاسٹ فوڈ یا جنکس فوڈ جس میں فریش میٹ وغیرہ یا فریش مٹیریل نہ استعمال کیا جائے، تو یہ سب سے بڑی وجہ فوڈ پوائزننگ کی بنتی ہیں۔ یہ انتہائی سیریس انفیکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے ہاں جو بچوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے، بیکٹیریل انفیکشن بہت کامن ہے، جس میں کمپیلوبیکٹر بیکٹیریا آتا ہے، لسٹیریا آتا ہے اور ایکولائی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس وائرل انفیکشن میں ہیپیٹائٹس اے بہت کامن ہے جو کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتا ہے۔ دوسرا نورو وائرس ہے، وہ بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بوتولزم اور دوسرے مائکروبس پیراسائٹس وغیرہ بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتے ہیں۔ اب پیشنٹ کے اندر کیا علامات اپیئر ہوں گی؟ سب سے پہلے یہ ایک انتہائی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اور مختلف گریڈز پہ مبنی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ سیویرٹی کے ساتھ ہو گئی تو بہت شدید وومٹنگ اور ڈائریا سٹارٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور کمپلیکیشن میں جانے کے چانس ہوتے ہیں۔ اب پیشنٹ میں جو علامات اپیئر ہوتے ہیں، سب سے پہلے وومٹنگ ہوگی، اس کے ساتھ اس کو موشن لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے، فیور ڈیویلپ ہوگا اور پیٹ کے اندر کریمپس ہونا شروع ہو جائیں گے، درد اٹھنا شروع ہو جائے گا پیٹ میں شدید، اور وومٹنگ اور ڈائریا اتنا شدید ہوگا کہ ایون اگر سویئر فوڈ پوائزننگ ہو تو چند گھنٹوں کے اندر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ تھی موٹی موٹی علامات۔ اس کے علاوہ متلی آ سکتی ہے بہت، سٹارٹنگ میں نازیہ متلی وغیرہ بچوں میں اور بڑے پیشنٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسلز پین ہوگا بہت زیادہ، جسم میں بہت زیادہ فٹیگ ہوگی، کیونکہ جب وومٹنگ اور ڈائریا ہوتا ہے تو نمکیات کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوڈیم کی کمی یعنی کہ کامن ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کے جسم کے اندر شدید درد ہوگا۔ یہ موٹی موٹی علامات ہیں جو کہ پیشنٹ کے اندر فوڈ پوائزننگ میں اپیئر ہوتی ہیں۔ اب اس کو ڈائیگنوز، عموماً تو ہم اس کو ڈائیگنوز کلینیکلی ہی کرتے ہیں کہ ہسٹری بیس کے اوپر ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں۔ سویرٹی کی صورت میں ہمیں بیسک لیبز سی بی سی وغیرہ، ہیپیٹائٹس اے کے لیے جو ہوتا ہے ایل ایف ٹیز وغیرہ کرا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ سویرٹی اور سویئر ڈی ہائیڈریشن ہو تو ہمیں آر ایف ٹی سیرم الیکٹرولائٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اس میں سویئر وومٹنگ اور ڈائریا ہوتے ہیں، سب سے پہلے پیشنٹس کو ہم نے ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے، فوراً ڈرپس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیکٹیریل ہے تو لیبس میں جب ڈائیگنوز ہو جائے تو بیکٹیریل ہے تو پھر ہم اس کو اینٹی بائیوٹک کور لازمی دیں گے۔ اگر وائرل ہے تو پھر ہم ڈی ہائیڈریشن سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بوتولزم والا انفیکشن جو ہے وہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ یہ اس کا بیسک ٹریٹمنٹ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے فوڈ پوائزننگ سے بچنا کیسے ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنا ہے، صابن کا استعمال کرنا ہے، اسٹیرلائز ہینڈ واشر یوز کرنے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیشہ فریش فوڈ کھانی ہے، تازہ بنا ہوا کھانا کھانا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آپ نے فریش کھانا دینا ہے اور کبھی بھی سٹور فوڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر لانگ ٹرم سے فریج میں سٹور کیا ہوا پڑا ہے کچھ تو وہ بچوں میں یوز نہ کریں۔ نمبر 4 فاسٹ فوڈ کا استعمال کوشش کریں کم کریں اور جو ہے ہوم میڈ ریمیڈیز کا استعمال زیادہ کریں۔ نمبر 5 بچوں میں بوائل واٹر کا استعمال زیادہ کریں تاکہ بچے جو ہے فوڈ پوائزننگ کا شکار نہ ہو۔ ہمارے یہاں اکثر جو ہوتا ہے نلکوں سے اور ٹوٹیوں سے پانی بھر کے بچوں کو پلایا جاتا ہے، جہاں سے یہ انفیکشن شفٹ ہوتا ہے۔
جب بھی بچے کو خوراک دینی ہے تو ویل کوکڈ ہونی چاہیے، کچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اچھی پکی ہوئی نہیں ہوگی، صحیح کوک کیا ہوا نہیں ہوگا، تو ہمیشہ وہ پھر فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا ایڈلٹ پیشنٹ ہوں۔ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا بچہ یا پیشنٹ یا فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گیا، کبھی بھی اس کو گھر پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اور ہاسپٹل جا کے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کیونکہ جب بھی فوڈ پوائزننگ ورس ہوگا تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا اور کمپلیکیشن اپیئر کر سکتا ہے۔ جب کمپلیکیشنز اپیئر ہوں گی تو اس کی کمپلیکیشن جو انتہائی خطرناک ہے، جو کہ پیشنٹ کو بہت نقصان دے سکتی ہیں، ایون کہ پیشنٹ میں ڈیتھ ریشو بڑی کامن ہے فوڈ پوائزننگ کے اندر۔ شکریہ، اللہ حافظ۔